الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے، اور انسان ہیں تو فرشتے نہیں ہیں۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کا رجحان نیکی کی طرف ہوتا ہے اور اس سے برائی کا صدور ہونے کا بہت کم امکان ہے۔ انبیاء کرام اگرچہ انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ انبیاء کرام کی عصمت کیا ہے کہ کوئی نبی برائی نہیں کر سکتا، تھوڑی بہت سلپ ایرر اس سے ہوتی بھی اگر ہے تو وہ جانب شر نہیں ہوتی، یعنی برائی کرنے کی نیت سے نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا خصوصی بندوبست فرماتا ہے کہ انہیں فوراً متنبہ کرتا ہے، ان کو وارن کرتا ہے، اور وہ امیڈیٹلی توبہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی تعلق کم سے کم آپ حضرات کا جو قرآن اکیڈمی میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں ضرور ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے مختلف مضامین ہیں۔ قرآن مجید میں صورتوں کے جوڑے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، پھر ادھر ادھر۔ قرآن مجید کی صورتوں کے یہ جوڑے جو ہیں، اس کی اگر میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھوں تو شاید میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی منہ سے بول رہے ہیں کہ یہ ایک ہی مضمون ہے، لیکن قل اعوذ برب الفلق یعنی سورۃ فلق میں خارج میں جو انسان کو خطرات ہوتے ہیں، جو باہر سے اس پر حملے ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کی گئی ہے سورۃ فلق میں، کہ جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ خیر اور شر دونوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ شر کا اپنی جگہ پر کوئی وجود نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ شر کا امکان پیدا نہ کرتا تو شر کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شر کے وجود کو الاؤ کیا ہے، لہذا شر موجود ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کا طریقہ بتایا ہے کہ مجھ سے تم پروٹیکشن طلب کرتے رہو، شر کے اگینسٹ تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اگلی صورت جو ہے سورۃ الناس، اس میں انسان کے اندر سے جو چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں اور اسے اللہ کی بندگی سے پھیرتی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے، حفاظت طلب کرنے کے لیے یہ صورت تلقین کی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یعنی وہ کہ جو وسوسے ڈالتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔
اسی طرح سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم یہ بھی ایک جوڑا ہے، بالکل ایک ہی طرح سے شروع ہوتی ہیں۔ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سورۃ تحریم کا آغاز بھی یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازواجی زندگی کے یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ پہلا ایکسٹریم جو سورۃ طلاق کا موضوع بنا وہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہ پائیں، ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہ کر سکیں، اور پھر طلاق واقع ہو جائے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے، اس کا ذکر سورۃ طلاق میں ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ضرورت سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدیں کراس کرنے لگیں۔ یہ موضوع ہے سورۃ تحریم کا۔ اسی طرح ایک جوڑا ہے 23ویں پارے میں سورۃ یاسین کے بعد دو صورتیں ہیں، سورۃ الصافات اور سورۃ صاد۔ یہ بھی کمال کا جوڑا ہے۔ سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے مناقب کا ذکر کیا ہے، ان کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہاؤ گریٹ ور مائی پروفٹس، میرے پیغمبر کتنے عظیم تھے۔ اسی میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ 950 سال ساتھ انہوں نے تبلیغ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح کو سلام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو کئی صورتوں میں ہے، لیکن خاص طور پر سورۃ صافات کے اندر ان کے اس عظیم عمل کا تذکرہ ہے کہ جس کا خیال کر کے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ از اٹ پاسبل۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھایا کہ 80 سال کی عمر میں دعا کی، 86 سال کی عمر میں بیٹا اللہ نے دیا، اور پھر دے کر کہا کہ اس کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر سوچنا بھی گوارا نہیں کیا، ڈائریکٹ بیٹے سے کہا کہ بھئی مجھے تو حکم ملا ہے، تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ اور وہ بیٹا بھی کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا ابا جان۔ جو حکم ملا آپ کر گزریں، رہا میں تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اسی طرح باقی پیغمبروں کی عظمتوں کا ذکر ہے، لیکن سورۃ صاد کیا ہے کہ کہیں کہیں انبیاء کرام سے کوئی سلپ ہو گئی، کوئی ایرر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا، یہ کیا تم نے، یا خود ہی ان کو محسوس ہوا اوہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو فوراً سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور معافی مانگی۔ تو معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اول روز سے ایک پروین رکھی ہے ہمارے لیے۔ اور اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہو۔ یعنی اول روز سے میرا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ آدم و حوا سے غلطی ہوئی، کہ ہوئی کیسے؟ شیطان نے چکر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن اس نے چکر دیے کہ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اور وہ ذرا تھوڑے سے سوچنے لگے اس کے سلسلے میں۔ دیکھا سوچو نا، چک کے دیکھ لو، چکن کا کوئی مول نہیں۔ اور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، اور جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایکسپوز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ جنت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جواب طلبی کی کہ آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ اصل جرم تو یہ تھا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا، تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آدم و حوا یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ اے ہمارے رب، شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، اور اب تو بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا، ٹھیک ہے بھیج دے ہمیں زمین پر۔ لیکن انہیں ایسا نہیں کہا، چپ کر کے ہاتھ جوڑ لیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے کو ظلم ڈھایا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا
اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا، ہم تو لٹ جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے، نقصان سے دوچار ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر تھرو آؤٹ جو ہے وہ سلسلہ اسی طرح چلا ہے کہ ہر نیک آدمی، اب انبیاء کرام کے بعد تو پھر وہ جو سیکیورٹی وہ بھی ختم ہو گئی، تو ایز لانگ ایز ہم فرشتے نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، عام انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہی رہنی ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو پرفیکٹ ہو، جو بالکل غلطی نہ کرے، جو گناہوں سے پاک ہو، نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان ہیں، ہم نے غلطیاں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم سے ہونی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا جو دروازہ ہمارے لیے کھولا ہوا ہے، یہ بہت کھلا دروازہ ہے اور بہت بڑا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ غلطی کر لو، معافی مانگ لو، ختم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی روشنی ڈالی ہے، یہاں تک فرمایا کہ کل من بنی آدم خطاؤن، آدم کے سارے بیٹے یعنی میں، آپ، ہم سب خطاؤن، خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے پچھلی امتوں میں سے، کہ ایک شخص تھا بڑا جابر قسم کا، ظالم قسم کا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، تو اس کی دل میں شرمندگی آئی کہ ہو، کیا میرے لیے کوئی وے آؤٹ ہے کہ میں اب توبہ کر لوں اور میری معافی تلافی ہو جائے؟ تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو میرے لیے کوئی وے آؤٹ ہے؟ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے کہ تورات میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان لی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لے لی، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی، اس نے گویا پوری نوع انسانی کی جان بچائی۔ تو اس نے کہا، عالم نے کہا کہ ایک آدمی کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، تو تم نے تو 99 کیے ہیں، تو تمہارے لیے کیسی معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر سینچری پوری کر لوں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن بہرحال اس کے دل میں ایک شرمندگی تھی، ایک ریمورس تھا، ندامت تھی کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ لہذا کچھ عرصے کے بعد پھر اسے خیال آیا، اب وہ ایک دوسرے اللہ والے کے پاس گیا جو یعنی صرف عالم ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن، اور یہ جو لائٹ چیزیں ہیں جو عام طور پر فقہ کے اندر زیر بحث نہیں آتی، وہ ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کا ذاتی تعلق تھا۔ تو اسے جا کر کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں، کوئی میرے لیے کوئی معافی تلافی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے، دیر نہ کرو، ابھی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا۔ سورہ زمر میں بڑی عجیب آیت آئی ہے، جب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہوں۔ یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا معاملہ ہے نا، ہم سب نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے، تو ان سب سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو بے شک سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ جب انسان مایوس ہو جاتا نا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، 2 گناہ ہو گئے، زیادہ سارے گناہ ہو گئے، تو اگر اس کے سامنے ہی آئے گا کہ اب اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، تو اس میں بغاوت پیدا ہوگی۔ وہ جو ہمارے ہاں وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ جتھے ستیہ ناس ہویا اتھے سبا ستیہ ناس صحیح، کہ اب جہنم میں تو میں نے جانا ہی ہے، تو تھوڑا سا اور اپنی خواہش کو پورا کر لوں، اس میں بغاوت ہوگی۔ لیکن اگر آپ توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں گے تو پھر اس میں آپ کو واقعی اندر داخل ہوں گے تو محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ یہ انسان کی فیلنگ ہے، جب ہم کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے،
جب تک توبہ نہیں کی تو گناہوں کا سامنے پہاڑ نظر آئے گا، لیکن جو ہی ہم توبہ کریں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ ایسے جیسے کوئی بم سے اڑا دیا گیا سارے کے سارے پہاڑ کو، اب اس کا دھواں بھی باقی نہیں رہا۔ اسی واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کے فرمایا کہ اس نے فوراً توبہ کر لی، یعنی اس اللہ والے کے کہنے پر اس نے فوراً توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد اب وہ چلا گھر کو، راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ اس نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ موت آ گئی، اور چونکہ اس کو سارا ماضی جو تھا وہ برائیوں سے، قتل سے بڑا ہوا تھا، ایک پر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، کئی قتل کیے ہوئے تھے، تو جو برے لوگوں کی جان قبض کرنے والے، روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے، اور توبہ کی بنیاد پر جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے۔ اب ان دونوں کے درمیان بحث ہوئی، انہوں نے کہا یہ ہمارا بندہ ہے، انہوں نے کہا ہمارا بندہ ہے، تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو فاصلہ ناپ لو، اگر تو اس نے آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے تو اس کو نیک کنسیڈر کر لو، اور اگر آدھے سے کم فاصلہ طے ہوا ہے تو پھر اس کو برا ٹریٹ کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، میں بار بار یہ حوالہ کیوں دے رہا ہوں کہ یہ گواہی جھوٹی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی فاصلہ تو اس نے تھوڑا طے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا فاصلہ تھا اس کو اسٹریچ کر کے بڑا کر دیا، اور جب ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نے بہت فاصلہ طے کیا ہے، آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کیا ہے، تو لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ تو سارے اللہ تعالیٰ کے میئرز ہیں نا، اصل کیا ہے، اللہ نے معافی دے دی، اب سب کام سیدھے ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا تو ستہ خیر ہے، اور بہت کچھ کیا لیکن اللہ راضی نہیں ہوا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو انسان کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ذاتی ہونا چاہیے۔ ہماری اجتماعی زندگی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں، شوہر اور بیوی کا ایک تعلق ہے، باپ بیٹے کا تعلق ہے، اور ہمارے سارے رشتے، بھائی بھائی کا ایک تعلق ہے۔ اس دنیا میں ہم مل جل کر رہتے ہیں اور کئی اینگل سے ہم ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ آخرت کے اعتبار سے ہم میں سے ہر شخص انڈیپینڈنٹ آف دی ادر ہے۔ میں نے اپنا محاسبہ پیش کرنا ہے، میرے والدین نے اپنا محاسبہ فیس کرنا ہے، میرے بچوں نے اپنا محاسبہ فیس کرنا ہے، اور میں نے اپنا محاسبہ فیس کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا یہ تعلق بڑا واضح، بڑا کلیئر، اور وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ نو ڈاؤٹ میں بھی بڑا گناہ گار ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے بھی پہاڑ بنا لیے ہیں برائیوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بڑا بخشنہار ہے، اور وہ کیسے بخشتا ہے، کیوں کر بخشتا ہے۔ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خوب ایلیبوریٹ کیا ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جا میں تمہیں معاف کیا۔ وہ کہے کہ نہیں اللہ میں بڑے کم کر کے آیا، میں نیکیاں نمازاں شمازاں پڑھ کے آیا، تو حساب لے میرا، میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا جا، وہ پھر اصرار کرے گا، آخر کار اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ٹھیک ہے پھر اس کا حساب شروع کرو، اور سب سے پہلے آنکھ کا حساب لینے کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، جب آنکھ کا حساب ہوگا تو اس حساب میں وہ فیل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ حساب کا ایک پہلو کیا ہے کہ ٹھیک استعمال کی کہ غلط استعمال کی، اور کوئی مرد یہ حساب نہیں دے سکتا۔ کوئی میں یا آپ یا کوئی بڑے سے بڑا مرد دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس آنکھ کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا۔ اور دوسرا، اس سے بھی پہلا جو آسپیکٹ ہے کہ نعمت کا بھی تو حساب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی، اتنے میں نے زندگی میں کتنی بار اس کا شکر ادا کیا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سال پہلے میری انگلی یہاں واک کرتے ہوئے گر گیا، فریکچر ہو گئی، پتہ چلا کہ یہ تو بڑی امپورٹنٹ انگلی تھی، اور
بٹ اب بھی میں بوتل کا ڈھکنا نہیں کھول سکتا، منرل واٹر کی بوتل کا ڈھکنا میں نہیں کھول سکتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا جو اصل زور تھا وہ یہ انگلی لگاتی تھی، اب یہ پوری فولڈ ہی نہیں ہوتی، زیادہ میں کھول نہیں سکتا۔ تو اس وقت پھر میں نے ایک دن بیٹھ کر وہ پاؤں سے لے کر سر تک یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کیا، تو خیال آیا مجھے کہ 67 سال سے میں اس انگلی کو استعمال کر رہا ہوں، اس کے فائدے اٹھا رہا ہوں، تو میں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو ہم ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے آنکھ پر اللہ تعالیٰ کا شکر اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ادا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھنا۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، درخواست کرے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ جا دوڑ جا جنت۔ تو انسان جو ہے اس کی زندگی جو ہے یہی اس کا مزہ ہے سارا، کہ گناہ کرنے سے پہلے انسان اللہ سے ڈرے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جانے کے بعد پھر اللہ سے نہ ڈرے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا۔ اور سیرت النبی کا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی معافی پر اللہ کے نبیوں کو کتنا یقین تھا۔ سیرت النبی ہم نے ٹیکسٹ بک میں جو پڑھی ہوئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، معلوم ہے نا؟ ان پر ایک کمانڈر مقرر کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، ہاں تم دیکھو کہ ہم سارے شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حلے میں فتح دے دی، کفار بھاگ گئے اور مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ اوپر اختلاف رائے ہو گیا، جو 50 تیر انداز کھڑے تھے ان میں سے کچھ نے کہا کہ جی بس اب چلیے تھلے، ان کے کمانڈر نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا، یعنی اس کو انٹرپریٹ کیا نا کمانڈر نے، کچھ بھی ہو جائے ہاں ہم مر بھی جائیں پھر بھی یہاں سے نہ ہلنا۔ باقی لوگوں نے کہا تو ایم چودھری بڑے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر ہم سب مر جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہو پھر بھی یہاں سے نہ ہلنا۔ اس بات کو اصولی سمجھ لیں کہ یہ اختلاف رائے ہے کیا؟ یہ دو مزاج جو ہے تھرو آؤٹ ہماری امت میں چل رہے ہیں۔ ایک شخص ایک مزاج ہوتا ہے بائی لیٹر چلنے والا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے ہم تو یہی کریں گے۔ دوسرا ہوتا ہے انٹرپریٹ کرنے والا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا، وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اور یہ ہماری سیرت النبی میں اور ہماری تاریخ میں یہ پیرلل دو دھارے چل رہے ہیں۔ یہی معاملہ غزوہ خندق کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد صحابہ سے کہا کہ بھئی پہنچو بنو قریظہ کی بستی کا جا کر محاصرہ کرو، اور کہا کہ بس عصر وہیں جا کے پڑھو۔ اب ظاہر ہے نہ تو ان کے پاس کاریں تھیں نہ موٹر سائیکل تھے، سب کے پاس گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں ہوں گے۔ اب ظاہر ہے بیچارے جتنی بھی تیز چلے ہوں گے تو وہ پہنچ نہیں سکے وہاں پر، اور راستے ہی میں بالکل سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا۔ اب وہاں ڈویژن ہوئی صحابہ کے درمیان، کچھ نے کہا کہ جی ہمیں نماز یہاں پڑھ لینی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم عصر جہاں وہاں جا کے پڑھنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جاؤ، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ، کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں لہٰذا میں یہاں پڑھ لیں۔ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نماز وہاں جا کے پڑھو، ہم قضا کر لیں گے، پڑھیں گے وہیں جا کے۔ اس کے بعد معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا۔ پھر کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرز ہائے عمل کو اپروو کر دیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو تھرو آؤٹ چلتا ہے، یعنی امام شافعی لیٹر کے ساتھ چلتے ہیں اور امام حنیفہ وہ اسپرٹ کے ساتھ چلتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا، اور یہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپروو کیا ہے تو ہم میں سے جو حنفی مزاج کے ہیں ان کو اہل حدیث مسلک اپروو کرنا چاہیے،
اور جو اہل حدیث مزاج کے ہیں ان کو حنفی مسلک اپروو کرنا چاہیے۔ تو وہاں کیا ہوا، ایک انٹرپریٹ کرنے والے اور ایک ظاہری الفاظ پر چلنے والے، نتیجہ کیا نکلا، وہ فتح شکست میں بدل گئی، اور کوئی چھوٹی شکست، 70 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے دودھ شریک بھائی، آپ کے ہم عمر دوست، ہم جولی، لنگوٹیا ہوتا نا فیملی کے اندر، بعض اوقات چچا بھتیجا جو ہیں ان کے درمیان دوستی ہوتی ہے، بعض اوقات بھائیوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے، تو دودھ شریک بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، دوست بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، اور ان کا جو درد ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ جب ابھی بین کرنا حرام نہیں تھا، تو ظاہر ہے انصار بہت سارے شہید ہوئے، کثیر تعداد میں انصاری صحابہ شہید ہوئے، تو ان کے گھروں میں بین ہو رہا تھا، اور یہ بین جو ہے، یہ شاید ہمارے جو شہر میں پیدا ہونے والے پلنے ملنے والے بچے ہیں، ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ بین کیا چیز ہے۔ فوتگی جو ہے اس کی رونق جو ہے وہ بین سے بنتی تھی، کہ ہر عورت جو آ رہی ہے وہ ایک نیا جملہ آ کے بولتی ہے، اور نو میٹر آپ کتنے اسٹرانگ نروز کے مالک ہیں، آپ آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھی حکیم سعید صاحب وہ بھی خود انتقال کر گئے، تو میں نے ایک دفعہ یہی بات جو ہے وہ کہی، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا بچے کی ڈلیوری کے دوران، بہت زیادہ دھند تھی، تو رکشے کے اندر ہی وہ پہنچنے میں دیر ہوئی، ان کو ہسپتال پہنچنے میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ملتان میں تھی ان کی اہلیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں بڑی اسٹرانگ نرو کے ساتھ بالکل تگڑا تھا، کہتے ہیں میری والدہ آئیں تو انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ جس طرح مجھے گلے لگایا اور کہا، کہتے ہیں کہ پھر میں بھی زاروں قطار رونے لگ گیا۔ تو یہ ماتم ایک خاص چیز ہے کہ اگر آپ اس کو یعنی یہ کہہ دینا کہ یہ کچھ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول نے حرام کر دیا اب کہ جس نے اپنے گال پیٹے اور جس نے بین کیے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم کہیں گے کرنا غلط ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز تھی کہ جو پہلے سے جس کی ممانعت نہیں تھی، تو ہر انصاری گھرانے کے اندر وہ ماتم سجا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر عجیب جملہ آیا، واہ حمزہ تو وما بواقی لہو، ہائے حمزہ، اس پر تو کوئی رونے والیاں ہی نہیں ہیں۔ یہ مہاجرین میں سے ہے نا، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہوتے مکے میں، تو وہ ماتم سجتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ جب جملہ آیا تو انصاری صحابہ جو تھے وہ گئے اپنے گھروں کو، انہوں نے اپنی عورتوں سے کہا کہ جاؤ حضرت صفیہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یاد آ گیا نا، ان کا آپ کو نام ملتا ہے غزوہ خندق میں جنہوں نے لٹھ مار کر یہودی کا بھیجا جو ہے وہ نکال دیا تھا، یہ وہ حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کی ساتھ جو شادی ہوئی، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو طالب نے حضرت صفیہ کو اپنی بہن کو بھیجا کہ ذرا پتہ کر کے آؤ کہ نفیسہ نے مذاق تو نہیں کیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی خدیجہ نے پرپوز کیا ہے، تو یہ وہی حضرت صفیہ ہے۔ تو انصاری صحابہ نے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ حضرت صفیہ کے ہاں اور وہاں جا کر ذرا تھوڑے سے بین کرو۔ تو یہ کیا ہے، یہ فیلنگ ہے۔ تو اتنا دکھ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، اور اس میں حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا انہیں، قرآن مجید میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا فاعف عنہم، ان سے درگزر کرو، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بخشش کی دعا مانگو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معاف کرو اور ان کی بخشش کی دعا کرو، تو آپ تاریخ میں حیران ہوں گے دیکھ کر، اتنا بڑا واقعہ، لیکن وہ 35 افراد جو نیچے اتر آئے تھے ان کی جواب طلبی بھی نہیں کی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ فیاضی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، عنایت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے
تمام حدوں کو کراس کر کے اپنا دروازہ کھولتا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بڑی خوبصورت ربائی ہے فارسی کی، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ جا، واپس آ جا، واپس آ جا، تو جو کچھ بھی ہے آ جا. تم نے کفر کیا ہے، بت پرستی کی ہے، اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آ جاؤ. دل کافرو گبرو بت پرستی باز آ این درگاہ درگاہ نو امیدی نیز. یہ میری بارگاہ جو ہے یہ نا امید کرنے والی بارگاہ نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی تم نے توبہ توڑی ہو پھر بھی آ جاؤ، میں معاف کرنے کو تیار. یعنی شیطان انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہی رہتا ہے. جب بھی انسان برائی سے واپس آنا چاہے تو شیطان کئی قسم کے حملے کرتا ہے. پہلے تو ٹیمپٹیشن بڑھاتا ہے کہ نہیں پھر جی چاہتا ہے، پھر انسان چلا جاتا ہے. دوسرا یہ اس کے اندر دل میں ڈالتا ہے کہ اتنے سارے گناہ کیے ہیں، تیری معافی کتنے ہونی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ آ جاؤ. سورۃ نساء کے اندر توبہ کا مضمون جس شان سے آیا ہے وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے. بالکل سورہ توبہ کی ابتدائی میں ہے، چوتھے پارے میں ہی، 3-4 رکوع ہیں سارے سورۃ نساء کے چوتھے پارے میں، باقی بھی پوری سورت جو ہے اور چھٹے پارے تک چلی جاتی ہے. وہاں فرمایا گیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے جو یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت میں کوئی گناہ کر بیٹھے. اب جہالت جو ہے یہ 2 چیزوں کا الٹ ہے. عقل کا الٹ بھی جہالت ہے اور علم کا الٹ بھی جہالت ہے. عالم کا الٹ بھی جاہل ہے اور عاقل کا الٹ بھی جاہل ہے. عاقل کون ہے؟ عقل والا، سینسیبل مین، جو اپنی سینسز میں ہوتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، جذبات سے باہر نہیں ہوتا، وہ عاقل ہے، عقل والا ہے. تو اس کے 2 ترجمے ہو گئے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنی اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ جو جذبات کے اندر آ کر یا لا علمی میں کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ فوراً ہی توبہ کر لیں. یعنی جو ہی انہیں ریئلائز ہو، جو ہی انہیں اس احساس ہو کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، انہوں نے کوئی آفینس کیا ہے، انہوں نے اپنے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، وہ فوراً توبہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ویسے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز امپوز تو نہیں کی جا سکتی. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہے کہ میرے اوپر واجب ہے، میرے اوپر لازم ہے، میں لازماً کروں گا، تو پھر اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اس کے مقابلے میں فرمایا ہاں البتہ وہ لوگ کہ جو یعملون سیئاتی، جو برائیاں کرتے رہتے ہیں جہاں تک کہ جب انہیں موت آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں. تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں. اس کے درمیان میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے ڈرتے بھی رہنا، جس کے لیے آپ کو الفاظ سنے ہوں گے آپ نے کئی دفعہ کہ مومن کی زندگی بین الخوف والرجاء ہے، کہ ایک طرف وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے گناہ کرنے سے پہلے، اور بہت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بتا لیتا ہے کہ اس کو اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں، کہیں مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑ نہ لے. اور جب گناہ ہو جائے تو پھر امید اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. البتہ سورہ فرقان میں جو اس کا بیان آیا ہے وہ ایک اور اینگل سے بہت دلچسپ ہے. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہے. عباد الرحمن عنوان ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے، اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی نرمی سے چلتے ہیں، آکڑ کے نہیں چلتے. وہی فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. اس میں یہ بھی کہا کہ وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھ کر اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ بین روش اختیار کرتے ہیں. وہاں فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ ان سے بچتے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے.
ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی وہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں جس کے قتل کرنے کا انہیں اختیار نہ ہو۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ یہ مکی زندگی کے بڑے گناہ ہیں۔ مدنی زندگی میں پھر سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ سود قرار پایا، وہ بھی مدنی زندگی کے آخر میں جا کر حرام ہوا، لیکن مکی زندگی کے 3 بڑے گناہ جو ہے وہ یہی ہے: اللہ کے ساتھ شریک میں آنا کسی کو، اور ناحق قتل کرنا کسی کو، اور بدکاری کرنا۔ فرمایا من یفعل ذلک یلقی اثاما، جو یہ حرکت کرے گا یا ایسی حرکت کرے گا اس کو اس کا گناہ بھگتنا پڑے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان کی پنشمنٹ، ان کا عذاب ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں توہین کے ساتھ، انسلٹ کے ساتھ ہمیشہ بڑا رہے گا۔ وہاں ایک ایکسیپشن بیان کی، کمال کی ایکسیپشن ہے، الا من تابا، سوائے اس کے جو توبہ کر لے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان بڑے بڑے گناہوں کے لیے بھی کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وآمن، اور ایمان لے آئے۔ یعنی صحابہ کرام کی اکثریت، ان میں جو چند نام ہیں صدیقین کے، ان کو نکال دیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بدکاری نہیں کی، حضرت عثمان نے کبھی بدکاری نہیں کی، حضرت ابوبکر نے کبھی کسی بت کو سجدہ بھی نہیں کیا، یہ چند ایکسیپشنز ہیں۔ باقی اکثر صحابہ کرام کیا تھے؟ حضرت عمر کو دیکھ لیجئے کہ گھر سے تلوار لے کے کیا کرنے نکلے تھے؟ سب سے بڑا قتل کرنے کا ارادہ کر لے کے نکلے تھے کہ میں محمد بن عبداللہ کو قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے تھے، تائب ہو گئے، توبہ کر لی، ایمان لے آئے، سب کچھ صاف ہو گیا۔ تو الا من تابا و آمنا، توبہ اصل میں ہے کیا؟ دل میں جو انسان کی شرمندگی ہے، ندامت ہے، اور انسان کا دل جو ہے وہ واپس ہو جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس نے شروع کر دی تھی اللہ کی اطاعت چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا تھا یوں کر کے۔ اب توبہ کیا ہے کہ واپس اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے، یہ توبہ ہے۔ دل میں ندامت، شرمندگی، ریمورس، خجالت۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کہ مجھے جو شرمندگی ہوئی اور میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، میرے مالک نے میرے ان پسینے کی قطروں کو موتی سمجھ کر اللہ نے چن لیا، جیسے موتی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی اور اس کی مہربانی ہے۔ تو الا من تابا و آمنا، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں۔ جو کافر ہیں وہ ایمان لے آئیں، اور جو پہلے سے مسلمان ہیں اور ایمان ان کے دل سے نکل گیا ہے یا کچھ زائل ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر پرندے کی مانند منڈلاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو واپس آ جاتا ہے، اور اگر اس گناہ پر کنسسٹنٹ رہے، انسسٹ کرے، تو پھر وہ ایمان جو ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ اگر پہلے سے مسلمان ہے تو اپنے ایمان کو تازہ کر لے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کو اختیار کرے۔ یعنی توبہ کی شرائط میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان شرمندہ ہو اپنے پاس پر، دوسری شرط کیا ہے کہ ایمان لے آئے اگر کافر ہے، اور اگر پہلے سے مسلمان ہے تو تجدید ایمان کر لے، اور تیسری شرط کیا ہے کہ نیکی کو اختیار کرے، ہاں دوسرے ہی قدم پر پھر گر جائے۔ یعنی خاص طور پر جو برائیاں ہوتی ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں اتنی شیطان جو ہے وہ لذت ڈالتا ہے کہ انسان توبہ کر کے اس پر قائم نہیں رہتا، 2 قدم چلے گا پھر گر جائے گا، 2 قدم پھر چلے گا پھر گر جائے گا۔ لیکن تقاضا کیا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ جب توبہ کر رہے ہوں تو اس وقت یہ ارادہ نہیں ہو جائے کہ میں ٹھہر کے پھر کروں گا، اس وقت ارادہ ہو کہ میں نہیں کروں گا، پھر پہلے ہی قدم پر گر جائے، کوئی حرج نہیں، پھر توبہ کر لے۔ تو پروسیس اس کا کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی برائی سے جس کی لت لگی ہوئی ہو اس کو، وہ توبہ کرے گا تو قائم نہیں رہ سکے گا، پھر کر بیٹھے گا، پھر کر بیٹھے گا، پھر کر بیٹھے گا۔ خاص طور پر میں بڑی پریکٹیکل بات آپ سے کرتا ہوں کہ جس آدمی کو عورتوں سے دلچسپی ہو جائے،
اور فلرٹنگ کا اس کو ایک فن ہے، وہ آ جائے عورتوں کو یعنی فلرٹ کرنا، ان کو پھنسانا سادہ لفظوں کے اندر، جس کی عادت پڑی ہوئی ہو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح یعنی آج کے دور میں پورنوگرافی جس نوجوان کو یا ایون بوڑھے کو اس کی عادت پڑ جائے اس کے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کرے گا اور پھر اب تو یہ ہمارے جیب کے اندر، ہمارے ہاتھوں کے اندر یہ پکڑا ہوا ہے، پھر کر بیٹھے گا، پھر توبہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر توبہ کرے۔ ایک دفعہ توبہ کرے گا تو شاید 1 گھنٹہ بھی نہ قائم رہ سکے، پھر توبہ کرے، پھر شاید 2 گھنٹے انہیں گزار لے، پھر توبہ کرے شاید وہ 1 دن گزار لے، پھر توبہ کرے شاید وہ ہفتہ گزار لے، پھر توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو شاید مہینہ دور رکھے اس سے، پھر امکان ہے کہ وہ گرے گا۔ لیکن یہ کیفیت اپنے اوپر نہ آنے دے کہ اوہو میرا تو ستیہ ناش ہو گیا، اب شیطان دوسرا راستہ دکھائے گا، پھر صبح ستیہ ناش سے اور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرمندگی اور توبہ اور عزم کرنا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دروازہ موت تک کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جب تک موت کے آثار ظاہر نہ ہو، موت کے آثار سادہ لفظوں میں کیا کہیں گے، جب ڈاکٹر بھی جواب دے جائے، یا انسان اتنا بوڑھا ہو جائے کہ پھر اب اس کو نظر آئے کہ شاید بس میرا سانس اکڑ رہا ہے، تو بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ مرتے ہوئے باقاعدہ کلمہ پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کھلے پھاٹک سے، کھلے دروازے سے ہمیں ضرور گزرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس فیاضی کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ بات اپنے دل میں ہرگز نہیں آنے چاہیے کہ میں کی پکھنڈ بنایا ہے، اللہ میاں بھی کی کہے گا، اور یہ ہماری تنگ نظری ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ نظر نہیں ہے، اس کا دل بڑا کھلا ہے۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیں، میں آپ پر کوئی زیادتی کروں اور پھر میں آپ سے معافی مانگ لوں تو آپ حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے مجھے معاف کر دیں، لیکن آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ اللہ کرے کہ تینوں ہی کوئی اس طرح ہی کرے تو پھر تین لگے پتا تو میں نے کی تھی، یہ کہڑا معاف کرنا ہے؟ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتے، اس کو کوئی زخم نہیں لگاتے۔ لہذا جب اس سے معافی مانگتے ہیں تو واقعتاً معاف کر دیتا ہے۔ ہم نہیں معاف کر سکتے، ہم بڑے تنگ دل ہیں، بہت کنجوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا فیاض ہے، اس کا دروازہ بڑا کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرتے رہنے کی توفیق دے۔ ہم ان جنرل بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو تسبیح ہے استغفار کی، یہ عبادت ضرور ہے، اس کا ظاہر ہے آپ اللہ کا نام لیں ایک دفعہ تو ثواب تو ہے، لیکن یہ اصل استغفار تبھی بنے گا جب ہم اپنی نافرمانی کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یاد آ گیا واقعہ، وہ برطانیہ میں ایک دوست تھا، وہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فرام عمرہ، اف آئی ہیو میڈ اینی آفینس ٹو یو پلیز فارگیو می۔ تو مجھے پتا تھا کہ اس کی ایک اور لڑکے کے ساتھ ذرا اس نے زیادتی کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے تو معافی مانگ نہیں رہے، میرے سے معافی مانگنے آ گئے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ہوا۔ تو جب میں وہاں سے واپس آ رہا تو ایئرپورٹ پر چھوڑنے آیا مجھے، تو اس نے مجھے کہا وہ جو بات آپ نے مجھے کہی تھی، یو ہٹ می ویری ہارڈ۔ تو یہ اصل بات کیا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے گناہ کے ریفرنس کی، اللہ یہ نافرمانی مجھ سے ہوگی مجھے معاف کر دے، اس کا ایفیکٹ اور ہے۔ اور ویسے میں تسبیح کرتا رہوں، ٹھیک ہے وہ عبادت ہے، اللہ کا یاد کیا، تسبیح کی، ثواب تو ملے گا اس کو، لیکن وہ استغفار معافی تب بنے گا کہ جب میں اس ریفرنس سے کہ یہ بھائی میرے بھائی میں نے تم پر یہ زیادتی کی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، یہ اور ہے، اور کیا سنیا معاف یہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت عطا فرمائے، توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ پر کانفیڈنس ہو ہمیں کہ اللہ معاف کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔